बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी में अपनी आकाज़ादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाऊँगा आप लोगों को। आप उन लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक्सर रोज़ा मुबारक की आप ढूंढ के देख लें और मेरी आकाज़ादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की भी आप देख लें। आप खुद इंसाफ करें कि हम मुसलमानों ने क्या किया हुआ है। आप खुद बताएं कि जन्नतुल बकी की दीवारें देखें कि यहाँ से झांका भी नहीं जा सकता। मेरी आकाज़ादी की कब्र मुबारक देखने के लिए मेरी आकाज़ादी की कब्र मुबारक देखने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ औरतें तरसती हैं, देख नहीं सकती। जो उनकी ग़ुलाम हैं, जो मेरी आकाज़ादी मेरी फ़िदक की मालका बीबी पाक फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा सदीक़तुल कुबरा, जिसकी सदाकत की गवाही कुरान देता है, इसकी सदाकत की गवाही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। इसके बावजूद हमारे मुसलमानों ने बीबी पाक को दुख दिए। बीबी पाक अपनी 18-19 साल की उम्र में पर्दा फरमा गई। उसकी वजह क्या थी कि बीबी पाक को दुख दिए गए थे। आज एक और मैं आपको बेहतरीन नहीं, आपको एक हैरत वाली चीज़ दिखाऊंगा कि ये जो सिपाही खड़े हैं सामने, इससे आगे भी कब्र मुबारक पे भी सिपाही खड़े हैं, जिनका काम सिर्फ यही है, जिनको तनख्वाह सिर्फ इसलिए दी जाती है कि वो बीबी पाक की कब्र की तरफ, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ, इमाम बाकर की कब्र की तरफ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र की तरफ और इमाम जाफ़र सादिक, ये देखिए ये सारा जंगला और ये सिपाही, ये सारे इसलिए हैं। इन्होंने हमें, ये सामने आगे एक और जंगला, ये सिपाही ये तनख्वाह इस चीज़ की लेते हैं कि इन्होंने मेरे आकाज़ादी की कब्र मुबारक को देखने भी नहीं देना। ये इस चीज़ की सज़ा ले रहे हैं, ये इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। दुनिया का ये वहद कब्रिस्तान है, दुनिया की ये वहद कब्रें हैं, दुनिया की ये वहद जिनमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया हुआ है। उनकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए भी ये देखें सामने सिपाही, जंगले, ये सारी किस चीज़ के लिए हैं। पूरे जन्नतुल बकी में आपको दिखाऊंगा, कहीं भी कोई जंगला नहीं है, कहीं भी किसी कब्र को देखने के लिए कोई वो नहीं है, सिर्फ ये वहद तो सामने कब्रें हैं, जिनको देखने के लिए, जिनको मैंने जितना भी कैमरा ऊपर किया वो नज़र नहीं आएंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इन कब्रों के लिए ये जो सिपाही हैं मुकर्रर किए गए हैं, मेरी आकाज़ादी की कब्र तक नहीं देखने देते। ये नाइंसाफ़ी है। ये मुसलमानों की बीवी पाक के साथ ये सामने ये जगह में दिख रहा है, यहाँ पे बीवी पाक आज़ादी की कब्र मुबारक है। इसको देखने के लिए इसके बावजूद ये आप एक और चीज़ मुलाज़ा फरमाएं कि ये देखे सामने सिपाही एक कब्र के ऊपर बैठा है। कोई भी बंदा, कोई भी शख्स वहाँ जाके कब्र को देख ना सके। एक सिपाही ये तनख्वाह इस चीज़ की ले रहा है कि लोगों को रोक सके कि लोग मेरी आकाज़ादी पर दुरूद सलाम ना फेर सकें। ये खड़ा नहीं होने देते यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है, जो रोड, जो वो सड़क मेरे आकाज़ादी की कब्र की तरफ जाती है,
میرے 4 اماموں کی قبر کی طرف جاتی ہے. وہاں انہوں نے یہ گیٹ لگایا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ گیٹ لگایا ہوا ہے, اور یہ آگے ایک سپاہی اور بٹھایا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ میرے 4 اماموں کے ساتھ ایک ایرانی آیا تھا یہاں حج کے لیے آیا. جب وہ آیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بعد میرے آقا زادی کی میرے آقا زادی نبی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اتنی ویران قبر مبارک, اتنی ویران 4 اماموں کی قبر. اس نے دہائی دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے فرمایا, منہ کر کے اس نے فریاد کی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں یہ جنگلہ بھی اس لیے ہے کہ اس طرف وہ سامنے وہ رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی اس لیے ہیں کہ کوئی بھی بندہ, اس سپاہی اس لیے کھڑے ہیں کہ کوئی بھی بندہ میرے آقا زادی کی قبر کی طرف نہ جائے, ان 4 اماموں کی قبر کی طرف نہ جائے. یہ دیکھیں یہ روڈ میرے آقا زادی کی قبر کی طرف جاتا ہے. یہ آگے موڑ پر پھر سپاہی کھڑے ہیں, پھر وہ سامنے گیٹ لگا ہوا ہے, پھر وہ آگے جا کے قبر 4 امام پاک کی قبر ہے اور ایک اس کی قبر ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, اس ایرانی نے بڑا رو کے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ایک بیٹا ہمارے پاس ایران میں آیا ہے, امام علی رضا, اس کی ہم نے زرعی سونے کی, اس کے جو ہم نے صحن بڑے بڑے صحن مربوں میں اس کا روزہ بنا لیا. کاش آپ کی آقا زادی بھی ایران آ جاتی, ہم اس کے لیے اس کا روزہ بناتے, ہم بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو روز سلام پیش کرتے. 4 امام پاک یہاں پہ ہیں. امام جعفر صادق سب سے بڑی بات, سب سے بڑے فقہ کے امام جعفر صادق, سب سے بڑے امام حسن پاک, امام باقر, امام زین العابدین یہاں پہ ہیں. بی پاک سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد کے ساتھ. یہ دیکھ لیں, یہاں سے واضح نظر آئے گا آپ کو. یہ سپاہی یہ بندہ جا رہا ہے, اس بندے کو روک رہے ہیں, یہ بندہ نہیں جا سکتا. یہ دیکھیں وہ آگے سے سپاہی روک رہا ہے کہ بھئی اس روڈ پہ نہیں آنا. وہ جا رہا ہے دیکھنے کے لیے, اس کو روکا گیا, یہ بندہ واپس آ رہا ہے. یہ سامنے یہ دیکھیں یہ سپاہی کھڑا ہے, اس کا کام صرف یہی ہے کہ روکنا. یہ دیکھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے غربت میری آقا زادی کی جس کی قبر تک کو نہیں دکھنے جاتا, ہے غربت میرے 4 اماموں کی جن کی قبروں کو دیکھنے تک نہیں دیا جاتا, کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا, اور ان پہ صلاۃ و سلام نہیں پھیرا جاتا. الصلاۃ والسلام علیکم یا سلام اللہ علیہ, الصلاۃ والسلام علیکم یا امام باقر, السلام علیکم یا امام جعفر صادق علیہ السلام, السلام علیکم یا امام سجاد علیہ السلام, السلام علیکم یا امام باقر علیہ السلام, السلام علیکم یا آقا زادی. 1400 سال بعد بھی میری آقا زادی کی غربت دیکھیں. ان لوگوں نے سپاہی کھڑے کی, انہیں قبر مبارک کو دیکھنے تک نہیں دیتے, قبر مبارک کو دیکھنے تک نہیں دیتے. کیا یہ انصاف ہے؟ میں کہتا ہوں اتنی دنیا کی مسلمان ہیں, اتنے ملک ہیں, اتنے ہم مسلمان ہیں, مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, کوئی بھی آج تک احتجاج نہیں کرتا کہ میرے آقا زادی کا روزہ کیوں نہیں منایا جاتا. صرف ہم ایک قوم ہی فقہ جعفریہ والے, ہم ایک قوم شیعہ قوم ہی کیوں اس بات کا احتجاج کرتے ہیں کہ شوال میں جب روزہ گرایا گیا تو ہم احتجاج مناتے ہیں کہ وہ روزے کیوں گرائے گئے. اس کے بعد پورے مسلمان دنیا کے خاموش کیوں ہیں؟ آخر کیا مجبوری ہے؟ میں پوچھتا ہوں مجبوری کیا ہے؟ صرف مجبوری یہ ہے کہ ان مسلمان, یہ تمام مسلمان, یہ دیکھو یہاں کھڑے نہیں ہونے دے رہے. یہ دیکھو جنت, اس کا مطلب ہے یہاں پہ میں پچھلے سال یہاں پہ نفل ادا کیے, میں نے زیارت کے نفل ادا کیے.
آج اس جگہ بھی نفل ادا کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی اللہ جائیں آپ یہاں سے. ہائے میری غربت، ہائے غربت میری آقا زادی کی، ہائے غربت میری آقا زادی، ہائے غربت میرے امام جعفر صادق کی، ہائے غربت میرے حسین پاک کی، ہائے غربت میرے امام سجاد کی کہ ان کے روزے پہ کھڑا نہیں ہونا دیا جاتا، ان کی قبر مبارک کو دیکھنے نہیں دیا جاتا، ان کے روزے مبارک کو دیکھنے نہیں دیا جاتا. پورے مدینے میں انہوں نے درخت لگا دیے، یہ پھول لگا دیے. میں کہتا ہوں یہ پھول، یہ درخت، یہ چیزیں کس لیے لگائی ہیں انہوں نے؟ یہ میری آقا زادے کی قبر ویران ہے. یہ کوئی چیز بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی جب تک یہ میرے آقا زادے کا روزہ نہیں بناتے، جب تک اس کے روزے پہ جب تک اس کی روز کی زیارت نہیں کھولتے، کہیں کھڑا نہیں ہونے دیتے. یہ سارا میں حیران ہوں اپنے مسلمانوں پہ کہ ہمارے مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے جو کہ ایک باپ کی قبر مبارک پہ اتنا روشنیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقصی پر روشنیاں اور اس کی بیٹی پر، اس کی بیٹی کی قبر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا. اس کے 4 بیٹے اور یہاں پہ مدفن ہیں، ان کی قبروں کو دیکھا نہیں جاتا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف ہم مسلمان اکٹھے ہو کے بات سعودی حکومت سے کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کیوں نہیں بات کرتا؟ پاکستان نے شریفین، حرمین شریفین کے لیے فوج تو بھیج دی، لیکن ایک بات تو منوا لیتا پاکستان. اور میں اپنی حکومت وقت سے کہوں گا کہ ایک بات تو منوا لیں کہ ہمارے آقا زادے کی قبر مبارک کو کھول دیں، اور جو مسلمان یہاں پہ دیکھنے آتے ہیں، جو مومنین دیکھنے آتے ہیں، وہ دیکھ سکیں. لیکن یہ پتہ نہیں کب ہوگا. ہماری دعائیں، ہماری حسرتیں پتہ نہیں کب پوری ہوں گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.